أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه الكريم سورة آل عمران مدنیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے سورہ آل عمران شروع کی تھی کل. ہمارے سورہ آل عمران جو ہم نے ابتدا کی تھی اس سے پہلے چند باتوں کا ہم نے ذکر کیا کہ مدنی ہے، مکی ہے، مدنی ہے، نزولاً کون سی ہے، ترتیباً کون سی ہے، ربط کیا ہے، امتیازات کیا ہیں سورت کے حصے کیا ہیں، سورت کا مقصد کیا ہے. اور پھر ہم نے اس میں سورہ آل عمران میں جو ہے اس کا مقصد ہم نے ذکر کیا کہ بھئی اس سورت میں بھی 4 مقاصد ہیں اگر تک رکھی، اور وہی والے 4 مسائل کا ذکر ہے. مقاصد وہ جو 4 مقاصد وہی والے ہیں جو سورہ آل بقرہ میں تھے، یعنی اس بات رسالت، اس بات توحید، اس بات رسالت، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ. اور پھر اس کے لیے جو ہے بالترقی تھا سورہ بقرہ میں جب مسئلہ توحید، اس بات توحید کیا تو 4 دفعہ اس کا ذکر ہوا، اس بات توحید ہوا سورہ بقرہ کے اندر. اور لیکن یہاں پر 7 دفعہ ہے، وہاں صرف جو ہے عقلی دلائل ذکر تھے سورہ بقرہ میں، تو یہاں تینوں قسم کے دلائل ذکر ہیں، عقلیہ، نقلیہ، وحیہ. اور پھر دوسرا مضمون اس بات رسالت تھا، تو وہاں اس بات رسالت پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر 9 شبہے تھے، 9 اعتراضات تھے کفار کے. تو یہاں پر 15 شبہات ہیں اس صورت میں، اور پھر ان کے جوابات ہیں. اچھا، یہاں تیسرا مضمون جو ہے جہاد فی سبیل اللہ ہے، تو وہاں جہاد کی ابتدائی منزل کے لیے مجاہد کی ٹریننگ، گھر کی اصلاح کے احکام اور ملک کی اصلاح کے احکام بیان تھے. تو یہاں تنظیم کے اصول بیان کیے گئے جو کہ 5 ہیں. یعنی اچھا، وہاں پر پچھلی قوموں کی جہاد کا ذکر تھا سورہ بقرہ میں، حضرت طالوت اور ان کے ساتھیوں کا. تو یہاں اس سورت آل عمران میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کی 2 جہادوں کا بیان ہے، غزوہ احد اور غزوہ بدر اشارتاً اور احد تفصیلاً. انفاق فی سبیل اللہ میں انفاق کو بھی ترقی دی گئی، انفاق بیان کیا مثالوں کے ساتھ بقرہ میں. تو یہاں آل عمران میں انفاق ثابت کرتے ہیں زجر کے ساتھ، انفاق زواجر کے ساتھ ذکر کیا. پھر سورت کی تقسیم، سورت 3 حصوں میں تقسیم ہے. پہلا حصہ 63 تک ہے، پھر دوسرا حصہ 64 سے 101، 64 سے 101 تک، اور تیسرا حصہ 102 سے 200 تک. پہلے حصے میں اس بات توحید ہے، دوسرے حصے میں اس بات رسالت ہے، تیسرے حصے میں جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ ہے. دونوں مسائل ہیں. پہلا حصہ جو آیت نمبر 63 تک ہے، 63 تک ہے، اس بات توحید والا حصہ، یہ حصہ 3 ابواب پر مشتمل ہے. پہلا باب آیت نمبر 17 تک ہے، دوسرا باب آیت نمبر 25 تک ہے، اور تیسرا باب آیت نمبر 63 تک ہے. ہر باب میں 6 باتیں ہیں. ہر باب کی پہلی بات دعویٰ توحید بالادلہ ہے. سورت میں ایک دوسرا مسئلہ بھی بیان کرتے ہیں، رد نصرانیت کا. ہر زبان میں جب کبھی نصرانی مسلمانوں کے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں تو 6 باتوں پر کرتے ہیں. پھر ہم نے وہ جو 6 باتیں ذکر کی جو یہودیت کے، جو نصرانیوں کے جو ہے نا ہمیشہ اعتراض ہوتے ہیں، اور وہ ان 6 اعتراض بھی کہلاتے ہیں، اور 6 شبہ بھی کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، شبہات بھی کہلاتے ہیں. پہلا جو شبہ ان کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتب سماوی میں ابن بولا، اور تم لوگ نہیں مانتے، تم لوگ بڑے غلط لوگ ہیں، ہمارا دین ٹھیک ہے اور تمہارا دین غلط ہے، اور تم عیسیٰ علیہ السلام کو ابن نہیں مانتے. حالانکہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن کہا ہے، اللہ نے انہیں اپنا بیٹا کہا ہے کتب سماویہ میں. تو دوسرا پھر اس کا جواب دیا گیا 3 جگہوں پر. ٹھیک ہے، ایک آیت نمبر 7 میں تھا، دوسرا جو ہے اس کا جواب آیت نمبر 19 میں، اور تیسرا 32 سے 34 میں. ٹھیک ہے، پھر دوسرا شبہ جو تھا کہ ہمارا دین کامل ہے اور کامل دین میں نسخہ نہیں ہے، ہمارا دین منسوخ نہیں تمہارے دین کے ساتھ. پھر تیسرا شبہ یہ نصرانی کرتے ہیں کہ کتب سماویہ میں عیسائیت کی توثیق ہے کہ یہ صحیح دین ہے. چوتھا شبہ کہ ٹھیک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے مگر عرب کو ہمیں نہیں، تمام دنیا کے لیے نہیں ہے. پانچواں شبہ یہاں ذکر کرتے ہیں کہ تمام قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کی صفات بیان ہوئی ہیں، تو قرآن کریم میں عیسیٰ علیہ السلام کو رسول کا، اور آپ اسے رسول نہیں کہتے. چھٹا شبہ ہم بھی موحدین ہیں، نصرانی کہتے ہیں ہم بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں، اور ہم پر مسلمانوں رد یہ ہے کہ تم ہمیں موحد نہیں مانتے. ٹھیک ہے، یہ مسلمانوں پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم ہمیں موحد نہیں مانتے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ بھئی یہ 6 شبہات کے جو جوابات کیا ہیں. پہلے شبہ کا جواب یہ ہے کہ یہ جو ابن ہے آیت نمبر 7 میں کہ متشابہات میں سے ہے. ابن الفاظ کے 2 یا 3 معنی ہوتے ہیں، لیکن مراد معنی متکلم کا ایک ہی ہوتا ہے.
ایک آیت نمبر 7 میں جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ اول تو اول نے اللہ نے ابن کہا ہی نہیں ہے. اگر فرض کر لیں کہ ابن کہا ہے تو ابن متشابہات میں سے ہیں. متشابہات کے 2 سے 3 معنی نکلتے ہیں. پہلا معنی ابن کا بیٹا بھی ہے، دوسرا ابن کا معنی دوست اور محبوب بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، تو بھائی اللہ رب اگر ابن کہا بھی ہے تو اللہ محبوب، تو پھر اللہ محبوب تو یہ ٹھیک بات ہے. ٹھیک ہے، ابن محبوب والا ہے تو اللہ اپنے محبوب، اللہ ہر پیغمبر کو اللہ کا محبوب ہے. ٹھیک ہے، اس لیے اللہ نے ابن محبوب کے اس میں کہا ہوگا. دوسرا جواب آیت نمبر 19 میں ہے کہ یہ درس من البغات میں سے ہے. یہ باغیوں نے خود سے خود ساختہ درس من البغات کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح جو پہلے شبہ کا تیسرا جواب آیت نمبر 32, 33, 34 میں یہ ہے کہ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا تو شجر نسب معلوم ہے، ان کی نانی معلوم ہے عمران کی بیوی، ماں معلوم ہے بی بی مریم، ماموں معلوم ہے ذکر علیہ السلام، کہ یہ سب انسان ہیں، تو یہ کیسے عیسیٰ علیہ السلام کیسے ابن اللہ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آدم علیہ السلام کی نسل میں، ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں، نوح علیہ السلام کی نسل اور نوح علیہ السلام کی نسل میں آل عمران جب نسب معلوم ہے تو پھر یہ ابن کیسے ہو سکتے ہیں. دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کے اجز کے 33 نکات بھی آیت نمبر 42 کے بعد ذکر کرتے ہیں کہ وہ تو ابد ہیں، اور ابد تو عاجز ہے اللہ کا بندہ. ٹھیک ہے نا. پھر دوسرا شبہ جو یہ کرتے ہیں کہ بھئی عیسائی کہتے ہیں، نصرانی کہتے ہیں کہ ہمارا دین کامل ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی دین اسلام آیت نمبر 19 میں آتا ہے کہ کامل دین اسلام ہے، یعنی اس میں دین اسلام میں نسخہ نہیں ہے. سمجھ جائے. پھر اس کے بعد تیسرا شبہ جو ہے یہ قطب سماویہ میں عیسائیت کی توثیق ہے کہ یہ صحیح دین ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ قطب سماویہ توثیق کرتے ہیں عیسائیت کی، ہم کہتے ہیں نہیں، قطب سماویہ توثیق کرتی ہے دین اسلام کی. آیت نمبر 64 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قطب سماویہ توحید کی توثیق کرتی ہے، دین اسلام کی توثیق کرتی ہے، نہ کہ عیسائیت کی. ٹھیک ہے. چوتھا شبہ جو تھا کہ بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کے لیے پیغمبر ہیں اور باقی کسی کے لیے نہیں، تمام دنیا کے لیے نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر پیغمبر ہے مگر صرف عرب لوگوں کو. اس کا جواب آیت نمبر 81 میں ہے کہ اگر تمہارے پیغمبر بھی ہوتے تو وہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اور دین اسلام پر عمل کرتے. اللہ نے یہ وعدہ پچھلے پیغمبروں سے لیا ہے کہ بھئی آیت نمبر 81 میں کہ تم آخری پیغمبر جب پاؤ تو اس کی اتباع کرو گے. ٹھیک ہے. اسی طرح پانچواں جو شبہ ان کا ہے کہ بھئی تمہاری کتاب میں عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر کہا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہاں کہا ہے، مگر آیت نمبر 49 میں کہ ہاں رسول ہیں مگر بنی اسرائیل کے لیے، وہ اپنی قوم بنی اسرائیل کے لیے پیغمبر آئے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام دنیا کے لیے پیغمبر ہیں. سمجھ آئے؟ تمام دنیا کے لیے رسول ہے. اب سمجھ آئے. پھر چھٹا شبہ ان کا تھا کہ کہتے ہیں کہ ہم مواحدین ہیں. نصرانی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مواحدین ہیں اور تم ہمیں نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے اور ہر چیز اللہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ صرف توحید صرف یہ نہیں کہ ایک اللہ ایک ہے، ذات میں تم شریک ٹھہراتے ہو، تم لوگ جو ہے اللہ کی ذات میں شرک کرتے ہو، تم لوگ اللہ کو ذات میں 3 الہ مانتے ہو. ٹھیک ہے. تم ٹھیک ہے مکے کی کافروں کی طرح اللہ کو ذات میں ایک مانتے ہو، مگر ان کے ساتھ ذات میں شریک کرتے ہو، شرک کرتے ہو. تم اللہ الہ 3 مانتے ہو، تم 3 کو الہ کہتے ہو، ایک اللہ، دوسرے بی بی مریم اور تیسرا عیسیٰ علیہ السلام. یا پھر تم لوگ کہتے ہو، تم لوگوں کا فرقہ ایک کہتا ہے کہ اللہ، جبرائیل اور بی بی مریم یہ الہ ہے، جس بات کی وجہ سے جب اللہ کے ساتھ آپ نے شراکت کر دی اس پر آپ کافر ہوئے. ٹھیک ہے. یہ نصرانیوں کے 6 اعتراضات ہیں اور یہ وہ ہمیشہ کرتے ہیں. دیکھیں یہ جو انگریز ہیں نا، یہ جب ہندوستان آئے تو ان کے اس ملک میں پاؤں نہیں جم رہے تھے، تو انہوں نے ان سے روزانہ جو ہے نا ہر بات پہ جہاد ہوتا، اعلان ہوتے، پھر ان کو تکلیف ہوتی، تو انہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے لوگوں کو جہاد سے بند کر دیں. یہ جو انگریز کافر ہیں نا، یہ ایٹم بم وغیرہ سے نہیں ڈرتے، بلکہ وہ جہاد کے نام سے ڈرتے ہیں، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ جہاد کو بند کر دیں، کسی طرح سے جہاد بند ہو جائے. کبھی جہاد کو دہشت گردی کہتے ہیں، کبھی کیا. یہ کفار کا کام ہے کہ وہ بم وغیرہ سے نہیں ڈرتے. یہ نام جہاد، اس میں برکات ہیں اور وہ اس کے آگے نہیں کھڑے ہو سکتے. تو وہ اس ملک میں یہ کوشش کرنے لگے کہ اسلام کو کمزور ثابت کرے. دیکھیں انگریز بہت سازشی ہے، بہت زیادہ، یہ بہت سازشی قوم ہے.
دیکھو دنیا میں آج دنیا میں جتنا بھی فساد ہے وہ انگریزوں کی وجہ سے ہے. انگریز بہت ہوشیار قوم ہے. انہوں نے ایک طرف مسلمانوں کو اور دوسری طرف یہود کو بدنام کیا ہوا ہے. یہود بھی ان کے دشمن ہیں کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا, اور مسلمان بھی ان کے دشمن ہیں. پھر مسلمانوں میں خاص کر عرب اور پٹھان, کیونکہ وہ مسلمانوں سے ان کو تکلیف نہیں ہے. ہندوستان کا کیا مسلمان ہوگا, سندھ کا مسلمان کیا ہوگا, پنجاب کا مسلمان کیا ہوگا. ان کو پتا ہے کہ اصل مسلمان تو یہ دو ہیں کیونکہ یہ مجاہدین ہیں. پٹھان بھی ہر وقت حالت جنگ میں رہتا ہے اور عرب بھی. ٹھیک ہے, تو یہ ان سے یہ چیز ہضم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اور یہ ان مجاہدین کو ختم کرنے کے لیے طرح طرح کے سازشیں, طرح طرح کے طریقے استعمال کرتے ہیں. بلکہ یہود اور مسلمانوں کو سازش کے ذریعے یہ ایک دوسرے کو ٹارگٹ کرواتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اگر یہود مر جائے تو بھی ان کو کیا نقصان, اور مسلمان مر جائے تو ان کا کیا, ایک مر جائے تو بھی اسے کیا, اور دوسرا مر جائے تو بھی اسے کیا. دیکھیں ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک ہندو کے گھر سانپ نکلا. اس نے مسلمان سے کہا کہ میرے گھر سانپ نکلا ہے, اسے مارو. لوگوں نے کہا دیکھو تمہارے گھر میں سانپ نکلا ہے اور تم نے مسلمان کو کیوں بولا. بولا مسلمان سانپ کو مار دے یا سانپ مسلمان کو, دونوں میرے دشمن ہیں. تو ایسے ہی نصارہ کے یہود بھی دشمن ہیں اور مسلمان بھی. اگر اس کو بڑی خوشی اور تسکین ملتی ہے کہ اگر مسلمان مارا جائے یا یہودی مارا جائے. دیکھیں ہندوستان جو انگریزوں نے فتح کیا تھا نا, یہ بھی ایک سازش تھی. سازش سے فتح کیا اور خوب فساد کیا. اب مسلمانوں میں یہ مصیبت ہے کہ یہ اول میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں. جب یہ صحیح گہرے جاتے ہیں نا تب یہ جاتے ہیں. پھر یہ خود بھی مارے جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی مارتے ہیں. ذرا آپ افغانستان کا حال دیکھیں. اول تو یہ لوگ سوئے ہوئے تھے تو یہ انگریز اوپر آ گئے. اب جہاد کر رہے ہیں یہ اغوالی, مگر خود کو بھی مارے اور انگریزوں کو بھی. اسی طرح جب یہ ملک انگریزوں کے قبضہ کر لیا نا ہندوستان انڈو پاک کو, تو پھر یہ قابو کر نہیں سکتے تھے. ٹھیک ہے نا, جیسے انگریزوں نے قبضہ کیا افغانستان کو پھر یہ قابو, اسی طرح یہ انڈو پاک کے ساتھ بھی ہوا تھا. روزانہ شر فساد ہوتے تھے. تو اس وقت انہوں نے یہ مشن شروع کیا تھا کہ جتنے مسلمان اور جتنے بھی مصائب ہیں, یہ انگریزوں کا ہمیشہ سے یہ چال ہے کہ یہ اپنے دشمنوں کو پہلے تو آپس میں لڑاتے ہیں, پھر یہ ان کو مذہب کی مار دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کو دہشت گردی کا نام دیتے ہیں. ان کا یہ خیال تھا کہ جتنے بھی مذاہب ہیں ان سب کو آپس میں لڑاؤ, کمزور کرو اور غلط ثابت کرو اور پھر ان سے جان چھڑا لو. تو انہوں نے ایک پادری بلایا, پادری پینٹر. یہ تمام پادریوں کو پڑھا تھا. اس کو تمام مذاہب کی جانکاری تھی. یہ بہت سی زبانیں جانتا تھا. یہ تو تورات, زبور, انجیل اور قرآن کا عالم تھا, اور عربی زبان بہت اچھی طرح جانتا تھا. تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کو بلایا اور پھر اس نے تمام مذاہب کو چیلنج کیا. ان کا ایک طرح سے گرو تھا پادری پنڈر. اب تمام مذاہب کن کن کو, بدھ مت کو, ہندو مت کو, سکھ مت کو, یہود کو, پارسی کو, مسلمانوں کو, سب مذاہب کو اس نے چیلنج کیا پادری پنڈر نے, یہ جو نصرانیوں کا پادری تھا. جیسے آپ دیکھیں آج کل ڈاکٹر ذاکر نائک ہے جو تمام مذاہب کو اسٹڈی کرتا ہے اور مناظرے کرتا ہے ان کے ساتھ. ٹھیک ہے, دیکھیں ڈاکٹر ذاکر نائک احمد دیدار کے شاگرد ہیں. وہ کوئی بڑے علوم کے استاد نہیں بلکہ انہوں نے قرآن پڑھا, باقی مذاہب کی کتب کا مطالعہ کیا اور پھر مقابلہ کیا, موازنہ کیا. وہ چرچوں میں ان پادریوں کے پیچھے پھرتے ہیں اور ان کو ہراتے ہیں. اصل میں احمد دیدار بھی ہندوستانی تھے لیکن ان کے باپ دادا افریقہ میں بسے ہوئے تھے تو یہ وہاں بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو پادری پنڈر جو ہے نا, اس نے کیا کیا کہ اس نے سورہ فاتحہ پر صرف 3000 اعتراضات کیے تھے, نحوی اعتراض کے. اس کی عربی کہ بھئی یہ اس کی عربی غلط ہے سورہ فاتحہ کی. اور اتنا بڑا عالم تھا, تمام مذاہب اور کتب کا مطالبہ کیا ہوا تھا. وہ کہتا تھا کہ ہندوستان میں جتنے بھی مذاہب ہیں سب غلط ہیں. جو کہتا ہے کہ میں غلط ہوں, پادری پنڈر یہ دعویٰ کرتا تھا کہ جو کہتا ہے کہ میں غلط ہوں تو وہ آئے میرے ساتھ مناظرہ کر لیں. اب پادری پنڈر جو تھا وہ تکڑا پادری تھا, اس نے ہندوؤں کو مناظرے کا چیلنج دیا. تو یہ تو پہلے نمبر پر یہ کمزور تھے اور یہ اس کے مقابلے کے نہیں تھے, تو یہ شکست کھا گئے. پھر دوسرے نمبر پر سکھوں کو مناظرے کا چیلنج دیا, وہ بھی کمزور تھے, انہوں نے بھی شکست کھا لی. پھر اس کے بعد بدھ مت کو مناظرے کی دعوت دی. بدھ مت بھی جو ہے وہ بھی کمزور تھے, انہوں نے بھی شکست کھا لی. پھر مسلمانوں کو مناظرے کا چیلنج دیا.
اب مسلمانوں کو جب مناظرے کا چیلنج، اصل میں دراصل ان کا جو مناظرہ تھا وہ تھا، یہ جو ساری گیم بنائی تھی، یہ سارا کھیل جو رچایا گیا تھا، یہ اصل میں انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ مناظرہ کرنا تھا. ان کو جو خطرہ تھا وہ تو تھا مسلمانوں سے، اور کسی سے تو اتنا نہیں ڈرتے تھے یہ ہندو کہہ رہی ہوں انگریز. اصل ان کا مناظرہ تھا وہ مسلمانوں کے ساتھ. اب کیا ہوا، مسلمانوں نے ایک عالم کو تیار کیا اس کے مقابلے میں، رحمت اللہ کرانوی. یہ تکڑے عالم تھے مگر مشہور نہیں تھے، جیسے کہ رشید احمد گنگوئی وغیرہ رحمت اللہ علیہ. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص جو تکڑا عالم ہوتا ہے مگر مشہور وہ معروف نہیں ہوتا، اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ تکڑا عالم نہیں ہوتا مگر پھر وہ مشہور اور معروف ہوتا ہے. آج بھی بعض ایسے غاروں میں عالم ہیں، اب بھی ہیں، کہ نہ وہ دین پر پیسے لیتے ہیں، وہ ٹاپ کے عالم ہیں، دین کی خوب خدمت غاروں میں بیٹھ کر بھی کر رہے ہیں مگر نام نہیں ہے. اسی طرح کرانوی رحمت اللہ علیہ، ان کا بھی شمار تھا، وہ بھی ایک نام تھے اپنے، انہوں نے خوب دین کی خدمت کی، لیکن وہ جس کو کہتے ہیں نا پس پردہ، یا جس کو کہتے ہیں نا کہ مشہور نامی کچھ شہرت کے بغیر انہوں نے اللہ کے دین کی خدمت میں لگے ہوئے تھے. تو انہوں نے مسلمانوں کی طرف سے ان کو تیار کیا، اور یہ اس لیے بھی کیا کہ کہیں یہ اعتراض نہ کریں کہ ہمارے لیے کوئی بہت بڑا عالم مقابلے پر لائے ہیں. ان کو ایک عام آدمی کی شکل میں یہ عالم پیش کیا گیا، اور یہ مناظرہ الہ آباد کے ریس کورس گراؤنڈ میں منعقد ہوا تھا، جہاں ہر سال گھوڑوں کی ریس ہوتی تھی. مارچ کا مہینہ تھا، رجب تھا، اور 1856 تھی. الہ آباد کے میدان میں یہ مناظرہ تھا. پادری پنٹر بھی آیا، مسلمان بھی آئے ہوئے تھے، اور مخلوق بھی آئی ہوئی تھی. کافی لوگ جمع تھے، گراؤنڈ کچا کچ بھرا ہوا تھا، دل دھرنے کو جگہ نہیں تھی. پادری پنٹر اٹھا اور اس نے سورہ فاتحہ پر 3000 اعتراضات کیے، صرف سورہ فاتحہ پر 3000 اعتراضات، کہ بھئی اس کی عربی غلط ہے. پھر اس نے اسلام پر اعتراضات شروع کر دیے. تو جب وہ چپ ہوا تو اس نے اسلام کے اوپر 18 اعتراضات کیے، اور جب وہ چپ ہوا تو کرانوی صاحب اٹھے اور انہوں نے جواب دی ان اعتراضات کے، اور پھر انہوں نے عیسائیت پر رد شروع کر دیے اور قرآن کی روشنی میں اعتراضات شروع کر دی. جب رد شروع کر دیے تو پادری پنڈر جو تھا یہ لاجواب ہوا. تب انگریز سمجھ گئے کہ اب تو ہم تباہ ہو گئے. تو انگریزوں نے ایک دم پینترا بدل لیا کہ بھئی یہ کہ ہمیشہ منافق کیا کرتا ہے، پینترا بدلتا ہے نا. ان انگریزوں نے پینترا بدلا کہ بھئی یہ تو دونوں شریف فسادوں میں لگا کہ اب تو یہ جو اتنا بڑا ہم اپنی طرف سے نامی گرامی زبانوں پر عبور، مذاہب پر عبور پادری پنڈر کو لائے ہیں، یہ تو ایک عام عالم کے آگے، ان کے حساب میں تو ایک عام مسلمان تھا جس کو کوئی نام بڑا نہیں تھا، کوئی شہرت نہیں تھی. یہ تو بھئی اب اس کے سامنے ہار رہا ہے تو لاجواب ہو رہا ہے. تو اس نے ایک دم پینترا انگریزوں نے بدلا کہ دونوں فسادی، ان کو پکڑ لو، یہ ملک میں شر فساد پیدا کر، ان کو قتل کر دو. حالانکہ شر تو انگریزوں نے بنایا تھا، لیکن جب کبھی وہ کسی شخص سے اپنا مطلب حاصل کر لیتے تھے، یہ ان کی ہمیشہ کی چال ہے، یہ پھر اسے قتل کر دیتے. اب یہ جو الحق کو اڑایا، اسی طرح یہ ہمارے جتنے بھی ان کی یہ ہمارے جب سے پاکستان بنا ہے یہ سب ان کے پپٹ ہیں. چاہے قائد اعظم بھی اس سازش کے تحت مارا گیا، اسی طرح ان کی بہن بی بی فاطمہ جناح صاحبہ، ان کو بھی انہوں نے قتل کیا. رانا لیاقت علی خان جو ہمارے پہلے وزیر اعظم تھے، ان کو بھی جو گولی ماری گئی، کیسے ماری گئی، کیوں ماری گئی، بڑے مجمع میں کون مار سکتا ہے. آپ تاریخ اٹھائیں، ہر سیاستدان کو یہ لاتے ہیں، اپنے پٹو لاتے ہیں، اپنے جو ہے نا پپٹ، اگر جب تک ان کی مرضی پہ ناچے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اس کو یہ راستے سے ہٹا دیتے ہیں، اپنا مقصد حاصل کر کے یا تو ہٹا دیتے ہیں، اور یا یہ جب تک ان کا کام کرتا رہے تو وہ چلتا ہے. نہیں تو جیسے اب تک چاہے وہ تھا ذوالفقار علی بھٹو تھا، جو کوئی بھی تھا، عقیدے اور عمل کو چھوڑ دو، اس کے علاوہ بھی اگر بات کرے ایک انسان کی حیثیت سے، ایک سیاستدان کی حیثیت سے بات کرتی ہوں، ٹھیک ہے نا. تو یہ اپنے پپٹس لاتے ہیں، جب مطلب نکل جاتا ہے، یہ کیسے گورنمنٹیں بدل جاتی ہیں راتوں رات، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، اور آج تک کیا ہو رہا ہے. اپنی مرضی کے لاتے ہیں لے جاتے ہیں، لاتے ہیں لے جاتے ہیں، یہ سب وہ اپنی انگلیوں پہ، ہم ان کی کالونیاں ہیں. ملک تو آزاد ہوا لیکن یہ ان کی کالونیاں ہیں. آج بھی ان کی اشاروں پہ ورلڈ بینک کے نام پر قرضہ، اور پادری پنڈر نے سورہ فاتحہ پر صرف 3000 اعتراضات کیے، ٹھیک ہے، اور اس کا اعتراض یہ تھا کہ بھئی عربی غلط ہے، اور پھر 18 اعتراض اس نے اسلام پر کیے.
اب جب جواب میں جو ہے کرانی صاحب نے اس کے جواب دیے اور یہ لاجواب ہو گئے اور پھر عیسائیت پر رد شروع کر دیا جب انہوں نے، تو اب انگریزوں نے پینترا بدل لی کہ اوہو یہ تو ہم ہارنے لگے، اب تو کام خراب ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی دونوں کو قتل کر دو، یہ فسادی ہے. میں نے آپ سے کہا نا کہ ہر دور میں جب ان کا مقصد نکل جاتا ہے تو یہ اپنے ٹٹوؤں کو پھر مار دیتے ہیں. اب کیا ہوا، تو اب اس نے تو قتل کا حکم سنا دیا، اپنا مطلب حاصل کر دی، اور انہوں نے قتل کا حکم دے دیا کہ بھئی یہ دونوں شرر فسادی. حالانکہ یہ شرر فساد تو انگریزوں نے خود مچایا تھا. دیکھیں ان کی ہمیشہ سے یہ کہ جب ایک شخص ان کے مطلب کا نہ ہو تو یہ اسے پھر قتل کر دیتے ہیں، چونکہ اب اس کا مطلب تو پورا نہیں ہوا تو اسے قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا کہ یہ ملک میں فساد پھیلا رہے ہیں اور ان کو قتل کر دو. تو ایک دم میدان میں شور مچ گیا اور بھگدڑ مچ گئی. تو اس کے اپنے دوستوں نے اس پادری کو نکال لیا، ٹھیک ہے، الہ آباد سے نکالا اور سرحد کے راستے کابل پہنچا دیا. ایران اور ایران سے عراق کی طرف ہی چلا گیا اور وہاں سے ترکی چلا گیا. اور جب وہاں پہنچا تو اس جگہ کے بادشاہ سلطان حمید الدین سے کہا کہ آپ کا دین غلط ہے. مطلب یہ تھا کہ مجھے یہ تو ویسے بھی اب شرما لیا ہے اسی جگہ الہ آباد میں، ابھی مجھے انگریزوں نے تو زندہ نہیں چھوڑیں گے، تو چلو اگر یہاں ترکی میں کوئی کارنامہ کر لیا تو ذرا صفائی میری ہو جائے گی اور میں بچ جاؤں گا. اب سلطان حمید الدین سے کہنے لگا کہ بھئی آپ کا یہ دین غلط ہے، اگر یہ صحیح ہے تو میرے ساتھ تمہارے علماء مناظرہ کریں. انہوں نے جب علماء سے کہا تو علماء تو اسے پہچانتے تھے کہ ہم تو اس کے مقابلے کے نہیں، تو انہوں نے سعودیہ خط لکھا مکے میں کہ اگر وہاں کوئی عالم ایسا ہو جو پادری پنٹر کے مقابلے کا ہو. تو انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے پاس اس کے مقابلے کا کوئی عالم نہیں ہے. تو انہوں نے ہندوستان میں خط لکھا دیوبند کے علماء کو. دیوبند اس وقت بنا نہیں تھا مگر وہاں علماء تھے، تو ان کو خط لکھا تو انہوں نے جواب دیا کہ عالم آپ لوگوں کے پاس ہے اسی مکہ میں کرانوی صاحب. اس بھگدڑ میں وہ بھی چلے گئے تھے تو اپنے گھر کو، یہ سپاہی انگریز جو چلے گئے ان کے گھر دیکھنے کے لیے، تو اللہ نے ان کو ان انگریز سپاہیوں کی نظروں سے بچا لیا تھا، ان کو دکھائی نہیں دیے. تو پھر اس کے بعد وہ بلوچستان اور قندھار کے راستے سے نکل گئے اور ایران چلے گئے اور ایران سے سعودی چلے گئے تھے کشتی میں. اور مکہ میں امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس پہنچ گئے. امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس پہنچ گئے تو ہندوستان والوں نے کہا پادری پنٹر کے مقابلے کا بندہ تو سعودیہ میں ہے. تو وہ سعودیہ واپس گئے اور کہا جاؤ ملو ان سے اور وقت مقرر کرو ان کے ساتھ، اتنے وقت میں میں وہاں پر واپس پہنچ جاؤں گا. یہ گئے اور کہا کہ فلاں وقت مناظرہ ہوگا. پادری پنٹر آیا میدان میں اور خوب دھمکا رہا ہے کیونکہ اسے پتا تھا کہ کرانی کو تو قتل کر دیا، اب تو کوئی ہے نہیں کہ میرے مقابلے میں آئے. اب یہ جو کرانی صاحب تھے اس کے خیال میں تو ان کو قتل کر دیا گیا کیونکہ وہاں تو فتویٰ لگ گیا تھا کہ بھائی فٹافٹ یہ فسادی ان کو، اور اس کو تو اس کے ساتھ ہی نکال کے بچا کے اس میدان سے لے آئے تھے. اب یہ تو خود بچ چکا تھا اور اس کا خیال تھا کہ کیونکہ کرانی صاحب جب اپنے گھر گئے تو یہ جو انگریز پولیس تھی وہ ان کے پیچھے ان کے گھر گئی اور ان کا تو خیال تھا کہ بس یہ تو اب مارے گئے ہوں گے، قتل ہو گئے ہوں گے، اب تو میرے مقابلے کا کوئی دوسرا تو تھا نہیں. اس نے تو ہندوؤں کو بھی دیکھ لیا، سکھوں کو بھی دیکھ لیا، بدھسٹ کو بھی دیکھ لیا، پارسیوں کو بھی دیکھ لیا، کوئی اس کے مقابلے کا نہیں تھا. اب اتنے میں میدان جب لگا ہوا اب یہ بڑا خوب للکار رہا ہے، دھمکا رہا ہے، اور اتنے میں مولانا کرانوی نے گلے کو صاف کیا تو ان کی آواز ہی پہچانتا تھا. جب دیکھا تو کہا اوہ یہ بلا کدھر سے آ گیا. ایک دم اٹھا اور کہنے لگا مجھے رفع حاجت کو جانا ہے، مجھے ذرا واش روم جانا ہے، فارغ ہو جاؤں. استنبول یہ وہ جگہ تھی جہاں یہ مناظرہ منعقد ہوا تھا. یہ ترکی کا بہت بڑا شہر ہے، وہاں کا شاہی محل دریا کے کنارے ہے، وہاں پر مناظرہ تھا. کہنے لگا میں ذرا باتھ روم کو جاتا ہوں، رفع حاجت کو جاتا ہوں، اور وہاں سے دریا میں چھلانگ لگا لی اور مر گیا، پھر اب تک واپس نہیں آیا. مولانا کرانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی تھی. مولانا کرانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی تھی، وہ 3 جلدوں پر ہے عربی میں، اور پھر اظہار الحق للخلق، پھر اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہوا اظہار الحق للخلق کا، اور اس کی تخصیص بھی ہوئی ہے. کسی نے ایک جلد میں خلاصہ بھی کیا ہے. اس زمانے میں ایک دوسرا عالم بھی تھا، نعمان علوسی، سید محمود علوسی، بڑے عالم روح المعانی والے، ان کا نواسے. انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی تھی رد نسانیت پر، الجواب الفصیح فی الرد عبد المسیح، فصیح جواب رد نسانیت پر. وہ لوگ جو خود کو عیسیٰ علیہ السلام کا بندہ کہتے تھے
اور 8ویں صدی میں شیخ الاسلام نے ایک کتاب لکھی تھی الجواب الصخیر فی البدار. یہ دونوں کتابیں اظہار الحق للخلق اور الجواب الفصیح فی رد عبد المسیح یہ ماخوذ ہیں شیخ القرآن کی کتاب کا. یہ کتابیں بہت لمبی ہیں، اگر یہ پڑھو گے تو دل تنگ ہوگا، اور اگر یہ سورہ ال عمران پڑھو گے تو انشاءاللہ تعالی رد نصرانیت پر سمجھ جاؤ گے. صحیح؟ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں، آپ جب سورہ ال عمران کو سمجھ کے پڑھ لیں گے تو آپ کو رد نصرانیت کے اوپر تمام دلائل اسی ایک سورت سے مل جائیں گے اور کوئی آپ سے بات نہیں کر سکے گا. استاد جی فرماتے ہیں اکثر میں ان باہر ملک جانے والوں سے کہتا ہوں کہ تم جو اکثر انگریزوں کے ملک جاتے ہو تو ان کے پادری بہت چالاک ہیں، وہ تمہیں قرآن پر گھیریں گے کیونکہ وہ قرآن پر سمجھتے ہیں، وہ تمہارے ہی قرآن پر جو ہے نا گرتے ہیں اور تمہارے دین کو کمزور ثابت کرتے ہیں. تو کم از کم تم لوگ یہ ایک صورت تو سیکھ لو، کم از کم جواب کے تو قابل ہو جاؤ گے. وہاں تو سر نیچے کیا ہوا ہوتا ہے نا. دیکھیں، ہم نے خود پوری دنیا کا سفر کیا ہے اور جب تک میں اس قرآن کے ساتھ نہیں جڑی تھی واللہ مجھے ان کو تو چھوڑو، ہم تو اپنے ملک کے اندر نا ان شیعوں کو جواب نہیں دے سکتے، ہم قادیانیوں کو جواب نہیں دے سکتے. انہوں نے اتنا اس کے اوپر جو ہے نا اپنے شرکیات اور بدعت دلائل کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے اتنی اس میں سٹڈی کی ہوئی ہے کہ یہ تمہیں اسی قرآن کے اندر لاجواب کر دیتے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ باہر کے فتنوں کو تو آپ بیرونی فتنوں سے بعد میں لڑیں گے، اندرونی فتنوں کے لیے لڑنے کے لیے، اندرونی سازشوں سے لڑنے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ قرآن کا علم حاصل کریں، اس کو سمجھ کر پڑھیں. دیکھیں، حدیث میں آتا ہے کہ قرآن بے دین ملک مت لے کر جاؤ. مطلب یہی ہے کہ یا تو وہ رد کریں گے اور تمہارے پاس جواب نہیں ہوگا تو یہ قرآن کی بے عزتی ہوگی، تو تم غیر ملک چلے جاؤ تو وہ تمہارے دین پر اسلام پر اعتراض کریں، رد کریں اور تم جواب نہ دے سکو تو تمہاری وجہ سے دین اسلام شرمایا گیا. ریلی مجھے بہت افسوس ہوتا ہے اس وقت پر الحمدللہ بڑی جوانی کے اندر، بہت کم ایج کے اندر، یہ جو ان کا مجھ سے قرآن کے متعلق پوچھنا، دین اسلام کے متعلق پوچھنا، اس نے مجھے ایک سوچ دی، ایک ویژن دیا. اور پھر اللہ رب العزت میرے اساتذہ کے بہت اونچے درجے کرے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کی آل اولاد کو اللہ نوازے کہ انہوں نے ہمارے لیے اتنا آسان کر کے اس قرآن کو بیان کر دیا. دیکھیں، واقعہ ایک ہے کہ پہلے وقت میں 2 انگریز تھے، وہ مسلمان ہو گئے اور وہ اسلام سے متاثر ہو گئے تھے. لیکن جب انہوں نے اسلام کو مطالعہ کیا اور تفاسیر دیکھی تو انہوں نے کہا اسلام اور عیسائیت میں تو کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی وسیلوں کے قائل ہیں اور یہ بھی وسیلوں کے قائل ہیں. تو وہ لوگ واپس ہونے لگے کہ یہ تو ایک ہی دین ہے. وہ گھومے، بہت سے علماء کے پاس گئے مگر کسی نے تسلی بخش جواب نہیں دیا. دیکھیں، اس کے اوپر بھی ایک مثال میں آپ کو پیش کروں گی کہ دیکھیں، اب مسلمان عورت جب اپنا یونیفارم پہنتی ہے نا اور مسلمان مرد اپنا یونیفارم، جیسے اسلام میں داڑھی، نماز کے وقت ٹخنوں سے اوپر شلوار، آنکھیں حیا سے نیچے، مردوں کے لیے بھی حکم ہے سورہ نور میں کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، عورتوں کے لیے بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. جب یہ کوالٹیز، یہ یونیفارم آپ میں ہوں کہ آپ اپنے آپ کو صرف شرمگاہوں کی حفاظت نہیں، اپنے آپ کو آنکھوں کے زنا سے بچائیں، کانوں کے زنا سے بچائیں، زبان کے زنا سے بچائیں. مسلمان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. ٹھیک ہے، اپنے ہاتھوں کی حفاظت، اپنے قدموں کی حفاظت، اپنے نظروں کی حفاظت جو کرے تو وہ مسلمان ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کا یونیفارم ہے. دیکھیں، مسلمان جب تک اپنا یونیفارم نہیں پہنتا کوئی اس کی بات نہیں سنتا. ٹھیک ہے، دیکھیں، ابھی ایک مسلمان عورت اپنے یونیفارم کی وجہ سے پہلے تو اپنی اپیرنس، پھر اس کے بعد اس کا کلمہ، عبادت، اس کا شرک اور بدعت آتا ہے. اپیرنس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان عورت ہے، یہ ہندو ہے، یہ یہود ہے، یہ نصرانی ہے. ٹھیک ہے، لیکن آج کیا ہے، سب سے پہلے تو اپیرنس سے فرق نہیں پتہ چلتا. دیکھیں، ابھی کوئی ایک عورت انگریز مسلمان ہو تو وہ بھی مجھے اور آپ کو دیکھے تو بولے ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے، بلکہ ہم تو ان سے بہتر ہیں، ہم کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، ہم کسی کی راہ میں روڑے نہیں اٹکاتے. ٹھیک ہے نا. اور یہاں پر بدنیتی اور یہ ساری چیزیں ہیں. آپ انگریزوں کے ساتھ رہیں تو آپ کہیں گے کہ صرف اس نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا. سمجھ آ گئی؟ کیونکہ
دیکھیں جو مسلمان کو حدیث میں ہے نا کہ نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے، اور آج کون نماز پڑھتے ہیں؟ کوئی بھی نماز فجر وہ سب پر گراں ہے، عشاء سب پہ گراں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق عمل کریں، اور تاکہ کوئی یہ نہ کہیں کہ بھئی ہم مایوس ہو کر چلا جائے کہ بھئی ان میں اور ہمیں تو کچھ فرق ہے ہی نہیں. جیسے کہ دیکھیں یہ جو کچھ لوگ تھے، کچھ دو انگریز سے جو مسلمان ہوئے، اور انہوں نے جب دیکھا کہ بھئی یہ بھی وسیلوں کے قائل ہیں اور وسیلے تو ہم بھی مانتے ہیں، تو وہ لوگ واپس ہونے لگے. تو کہ یہ تو ایک ہی دین ہے. وہ بہت گھومے، بہت سے علماء کے پاس گئے، مگر کسی نے تسلی بخش جواب نہیں دیا. پھر کسی نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ پنجبیر چلے جائیں، کیونکہ انہوں نے پشتو اور اردو بھی سیکھی اس دین کو سمجھنے کے لیے. لوگوں کے عقیدے خراب تھے ایسے ہی جیسے عیسائیوں کے. تو کسی نے کہا کہ آپ لوگ پنجبیر چلے جائیں تو وہاں آپ کو تسلی بخش جواب ملیں گے. تو جب وہ لوگ وہاں آ گئے، شیخ القرآن سے ملے اور کہا کہ ہم نے دین اسلام قبول کیا ہے، تو اگر آپ ہمیں رد نصرانیت پر کچھ دلائل دے دیں. تو شیخ القرآن نے کہا آپ لوگ صحیح وقت پر آ گئے. وہ لوگ ساتھ میں ٹیپ ریکارڈر بھی لائے تھے. انہوں نے کہا میں یہ سورہ ال عمران بیان کرتا ہوں اور آپ لوگ اس کی طرف توجہ دیں. شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیل سے عیسائیت پر رد کا بیان کیا. انہوں نے اس سے وہ کیسٹ ریکارڈ کر لی، اور جب انگلینڈ گئے تو وہاں اس کیسٹوں کے عربی ترجمے کر لیے اور انگلش میں بھی. جب وہ جاری کیے تو لوگ دھڑا دھڑا مسلمان ہونا شروع ہو گئے. وہ تو عیسائیت پر رد تھا نا، لوگ دھڑا دھڑا مسلمان ہو رہے تھے. تو حکومت نے ان لوگوں کو پکڑ لیا اور کیسٹ ان سے لے لیے، سرکاری کر لیے، اور ان کو پھر ان کو چھوڑ دیا. استاد جی فرماتے ہیں میں نے تو نہیں دیکھا، مگر ہمارا ایک دوست ہے پچھلے سال آ رہا تھا کابل گلستان، تو اس نے کہا کہ ان میں سے ایک انگریز مسلمان ابھی بھی ہے، اس باڑے میں رہتا ہے. تو اس صورت میں رد کرتے ہیں عیسائیت پر عجیب انداز سے. ایک طرح سے اس کا خلاصہ نکالا ہے. یہ جو ابھی تک میں نے آپ کو بیان کیا یہ اس صورت کا خلاصہ ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ کل سے ہم اس کی تفصیل شروع کریں گے. آیت نمبر 1 سے انشاءاللہ ہم یہ شروع کریں گے. ٹھیک ہے کہ یہ صورت مقصد صورت کا 4 مسئلوں کا بیان جو سورہ بقرہ میں بھی بیان ہوئے تھے، یہاں زیادہ تفصیل اور زیادہ وضاحت کے ساتھ. تقسیم صورت کی، صورت 3 حصوں میں تقسیم ہے. پہلا حصہ آیت نمبر 63 تک، دوسرا 64 سے 64 تک، 64 سے 101 تک. پہلے میں اس بات توحید ہے، دوسرے میں اس بات رسالت ہے، اور تیسرا حصہ 102 سے 200، 102 سے 200 تک جہاد اور انفاق کا فی سبیل اللہ کا بیان ہے. پہلا حصہ 3 ابواب پر مشتمل ہے، اور ہر باب کی میں 6 باتیں، اور ہر باب کی پہلی بات دعوی توحید بالعدلہ. ٹھیک ہے، پھر ہر باب میں 6 اعتراضات ہیں، اور ان 6 اعتراضات کے جواب ذکر ہیں جو یہودیوں کے ہمیشہ نصرانیوں کے اعتراضات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو پہلا باب یہ جو صورت کے پہلا حصہ جو 3 ابواب پر مشتمل ہے، پہلا باب آیت نمبر 1 سے 17 تک ہے، دوسرا 18 سے 25 تک ہے، اور تیسرا 26 سے 63 تک، یعنی 1 سے 17، 18 سے 25، 26 سے 63. انشاءاللہ کل اس کی مزید تفصیل ہم کریں گے.